बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। درجہ ثالثہ کے جو طلباء ہیں ان کے لیے سب سے مشکل جو کتاب ہے وہ دروس البلاغہ لگتی ہے۔ دروس البلاغہ کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام شروحات طلباء کی ضرورت کو پوری نہیں کرتی، یعنی وہ ایسی شروحات نہیں ہیں کہ جس سے طلباء بلاغت کو ذہن نشین کر لیں۔ ہم نے بھی ایک کتاب، ایک شرح لکھی ہے دروس البلاغہ کی، تو اس کی فوائد، اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں جو طالب علم کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہیں۔ دروس البلاغہ کو محنت سے یاد کرنا، ازبر کرنا، ذہن نشین کرنا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے بلاغت کی۔ اگر آپ پہلی کتاب ہی صحیح طریقے سے یاد نہیں کریں گے تو اس سے جو آگے کتابیں آ رہی ہوں گی، اگلے درجے میں کتابیں آئیں گی، جیسے آگے تلخیص المفتاح آئے گی، مختصر المعانی آئے گی، تو البلاغۃ الواضحہ آئے گی، تو باقی جو کتابیں ہوں گی نا ان کو سمجھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر آپ یہاں محنت نہیں کریں گے۔ اس لیے دروس البلاغہ کو آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ دوسری جو اگلے سال کی کتابیں ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ دیکھیں، جب آپ جاتے ہیں اپنے استاد صاحب کے پاس، کلاس میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے استاد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ عبارت آپ نے تیار کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے عبارت تیار نہیں کی، کل عبارت تیار کر کے آئیے گا، وہ کہتے ہیں۔ جب آپ گھر میں جاتے ہیں اور کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں عبارت کیسے تیار کروں، میں عبارت کیسے پڑھوں، کیونکہ نہ آپ کو مبتدا کا پتہ چلتا ہے، نہ خبر کا پتہ چلتا ہے، نہ آپ کو فاعل کا پتہ چلتا ہے، نہ نائب فاعل کا پتہ چلتا ہے، نہ فعل معروف کا پتہ چلتا ہے، نہ فعل مجہول کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب آپ سے عبارت تیار ہوتی نہیں، اور عام طور پر اگر آپ شہری ہیں، مدرسے سے پڑھ کر آپ گھر میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی ایسا طالب علم بھی نہیں ملتا کہ جس سے آپ تکرار کریں، وہ آپ کو بتائے، کچھ آپ اس کو بتائیں، اس طرح آپ عبارت حل کریں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عبارت تیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگلے دن جب آپ استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے عبارت تیار کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کیسے عبارت تیار کریں گے۔ تو ہم نے آپ کی اس مشکل کو آسان کر دیا ہے، اور ہم نے عبارت پر اعراب بھی لگا دیے ہیں اور نیچے وجوہ اعراب بھی لگا دیے۔ اگر آپ جو ہے وہ عبارت، ظاہر ہے زبر زیر پیش تو لگی ہوئی ہے، تو اس سے آپ عبارت کو پڑھ سکیں گے۔ جب آپ سے استاد صاحب پوچھیں گے کہ بھئی عبارت پڑھیں، تو آپ آسانی کے ساتھ عبارت پڑھ سکیں گے کیونکہ زبر زیر پیش لگی ہوگی۔ دوسرا، استاد صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ مبتدا کیوں ہے، یہ خبر کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے، تو ہم نے وہ بھی لکھ دیا ہے نیچے کہ یہ مبتدا ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، یہ مضارع معروف ہے، یہ ماضی معروف ہے، یہ حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے، یہ مضارع مجہول ہے، ماضی معروف ہے، یہ فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نیچے ہر لفظ کے نیچے لکھ دی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی لفظ کے بارے میں استاد صاحب آپ کو پوچھیں گے کہ بھئی یہ مرفوع کیوں ہے، تو آپ بتا سکیں گے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے۔ اگر کوئی استاد صاحب پوچھیں گے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ مجرور کیوں ہے، تو آپ بتا دیں گے مضاف الیہ ہے یا حرف جر ہے پیچھے۔ اور اگر پوچھیں گے کہ یہ منصوب کیوں ہے، تو آپ بتا سکیں گے یہ مفعول بھی ہے، مفعول لہو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی یہ جو مشکل ہے اس کو کہتے ہیں وجوہ اعراب، تو یہ بھی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ پھر استاد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، عام طور پر جو ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ اساتذہ کلاس کے اندر خود ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ ترجمہ طالب علم کو کرنا چاہیے۔ استاد صاحب کا کام ہوتا ہے بات سمجھا دینا، اور طالب علم کا کام ہوتا ہے عربی عبارت کا ترجمہ کرنا، لیکن عربی عبارت کا ترجمہ طلباء کو آتا ہی نہیں، اور وہ خود کوشش کرتے ہیں، شرح بھی ڈھونڈتے ہیں، لاتے ہیں، پھر بھی ان کو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ تو آپ کی اس مشکل کو بھی ہم نے آسان کر دیا ہے، اور ترجمہ بھی نیچے لکھ دیا ہے، اور ہم نے کلر سے واضح کر دیا ہے کہ بھئی اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کلاس میں جب جائیں گے تو آپ عبارت بھی پڑھ سکیں گے، وجوہ اعراب بھی بتا سکیں گے، اور ترجمہ بھی آپ کر سکیں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ استاد صاحب یا کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کی تشریح کریں،
جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، تو وہ تشریح بھی ہم نے لکھ دی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی تشریح کریں تو آپ نے وہ تشریح بھی بتانی ہے۔ میں نے مثال کے طور پر تشریح لکھی ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا، اس مقدمے میں فصاحت و بلاغت کی تعریف اور اسباب مخلہ بالفصاحت بیان کیے ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں سب سے پہلے فصاحت کی تعریف اور اقسام بیان کی ہیں۔ تو بھئی یہ تشریح ہے مختصر سی، صرف 2 لائنوں کے اندر، اکثر تو 1 لائن کے اندر ہی تشریح ہے، یہاں پر 2 لائنوں کے اندر تشریح ہے۔ تو تشریح جب پوچھتے ہیں تو آپ نے یہ مختصر تشریح بتانی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر استاد صاحب یا کوئی بندہ بھی جب آپ سے عبارت سنتا ہے تو عبارت سے متعلق وہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ سوال بھی ہم نے لکھ دیے ہیں اور ان کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں، تاکہ اگر آپ سے کوئی بھی سوال کسی قسم کا کرے اس عبارت کے حوالے سے کرے تو آپ اس سوال کا جواب دے سکیں۔ مثلا اوپر لکھا ہوا نا علوم البلاغتی، بلاغت کے علوم، تو یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاغت کے علوم کتنے ہیں، تو یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم نے سوال بھی لکھ دیا، جواب بھی لکھ دیا کہ بلاغت کے علوم 3 ہیں: علم المعانی، علم البیان، علم البدیع۔ اب پھر یہ سوال ہوگا علم المعانی کیا ہے، علم البیان کیا ہے، علم البدیع کیا ہے، یہ سوال بھی لکھ دیا اور اس کا ہم نے جواب بھی لکھ دیا۔ اسی طرح عبارت سے ریلیٹڈ ہی یہ سوال ہے کہ دروس البلاغہ کے مقدمے میں کون سی چیزیں بیان کی گئیں، اس کا جواب بھی لکھ دیا۔ اگلا سوال یہ کہ فصاحت کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا جواب بھی لکھ دیا۔ اسی طرح فصاحت کی کون سی قسمیں، اس کا جواب بھی لکھ دیا۔ تو عبارت سے ریلیٹڈ جتنے سوال ہو سکتے تھے ہم نے وہ سوال بھی لکھ دیے اور ان سوالوں کے جواب بھی لکھ دیے۔ اس کے بعد ہم نے اجراء بھی لکھ دیا ہے۔ بھئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف عبارت ہی حل ہو جائے، عبارت سے متعلق چیز، اصل اگر آپ کو سبق سمجھ آیا ہے تو اس کا پتہ اجراء سے چلے گا۔ اجراء میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے علاوہ دوسری مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کتاب کی مثال سمجھ آ گئی، سبق سمجھ آ گیا تو آپ دوسری مثالیں بھی حل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کتاب ہی سمجھ نہیں آئی، کتاب کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آپ دوسری جو عبارتیں ہیں، دوسری چیزیں، دوسری مثالیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم نے اس میں مہارت کے لیے آپ نے صرف دروس البلاغہ یاد نہیں کرنی، ہم نے جس انداز میں جس طریقے سے یہ شرح لکھی ہے، اگر اس طریقے سے آپ یہ کتاب سناتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں اور حل کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو دروس البلاغہ یاد ہو جائے گی بلکہ ذہن نشین محفوظ بھی ہو جائے گی، سمجھ بھی آ جائے گی۔ کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کوشش تو ہم نہیں کروا سکتے، یہ آپ نے کرنی۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ جو ہے وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے اس طریقے سے اگر آپ نے دروس البلاغہ کو یاد کیا، استاد کو سنایا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ، امید ہے اگر آپ نے اس طرح کوشش کر کے محنت کر کے یہ سبق سناتے رہے تو دروس البلاغہ میں آپ کی پہلی پوزیشن امتحانات میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یقیناً اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی، اچھے نمبر ہوں گے آپ کے۔ اگر آپ کو استاد صاحب کے پاس نہیں جاتے یا استاد صاحب سنتے ہی نہیں ہیں، ایسے بھی مدارس ہوتے ہیں جن میں سنتے نہیں ہیں، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر ہم نے جس انداز میں لکھا ہے اس انداز میں آپ یاد کر کے، مثال کے طور پر یہ جو ہم نے شروع لکھی ہے، شرح لکھی ہے دروس البلاغہ کی، تو یہ شرح لے کر آپ کسی بندے کو بھی، آپ کا بھائی ہے، گھر میں آپ کی بہن ہے، دوست ہے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، کوئی بھی ہے، آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں جن کو دیکھ کر عربی عبارت پڑھنی آتی ہے، تو ان کو آپ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ سنیں، میں صحیح پڑھتا ہوں، غلط پڑھتا ہوں، اور آپ نے جو دروس البلاغہ بغیر عبارت والی ہے، زبر زیر پیش کے بغیر جو لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اب آپ جب پڑھیں گے تو وہ آپ کی غلطیاں نکالیں گے۔ تو جب آپ پڑھیں گے اور صحیح پڑھ لی آپ نے، تو پھر اس کے بعد ان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں ہر لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ اس پر پیش کیوں ہے، اس پر زبر کیوں ہے، اس پر زیر کیوں ہے،
یہ سوال کریں۔ وہ آپ سے سوال کرے گا اور آپ ان کو جواب دیں گے جو نیچے لکھا ہوا ہوگا، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ غلط جواب دے رہے ہیں، صحیح جواب دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ شرح ہوگی تو اس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر وہ آپ سے پوچھے اس پر پیش کیوں ہے، تو آپ بتاؤ گے کہ مبتدا ہے، اور وہ مبتدا نیچے لکھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا صحیح ہے جواب۔ اور اگر وہ پوچھے گا بھئی اس پر زیر کیوں ہے، تو آپ بتاؤ گے کہ یہ پیچھے حرف جر ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا ہاں پیچھے حرف جر ہے کیونکہ نیچے لکھا ہوا ہوگا، تو صحیح آپ جواب دے رہے ہو۔ اس طرح آپ نے کسی کو بھی سنانا ہے، تو یہ آپ نے وجوہ اعراب بھی سنا لی ہے، پھر آپ نے ترجمہ سنانا ہے، ترجمہ اس کے سامنے ہوگا، تو اب آپ نے ترجمہ بھی اس کو سنانا ہے۔ جہاں تک کلر وائز جو عبارت ہوگی، یعنی جیسے ریڈ کلر میں عبارت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر نیچے اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر بلیک کلر میں جو عبارت ہے وہ پڑھنی ہے، پھر اس کا نیچے ترجمہ کرنا، پھر جو عبارت ہے ریڈ کلر میں وہ پڑھنی ہے اور پھر نیچے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا۔ تو اس طرح آپ نے ترجمہ کر کے اس کو سنانا ہے۔ جہاں پر غلطی ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے، اس طرح یہاں نہیں لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تشریح اس کو سنانی ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی سوال پوچھیں، سوال نیچے لکھے ہوئے ہوں گے، وہ آپ سے سوال پوچھے گا، سوال کرے گا، تو آپ سے جو سوال کرے گا آپ نے اس کا جواب دینا، تو جواب بھی نیچے لکھا ہوا ہوگا، تو اگر آپ غلط جواب دیں گے تو وہ آپ کو ٹوکے گا، بتا دے گا۔ اس طرح آپ گھر بیٹھے بھی کسی کو بھی یہ دروس البلاغہ آسانی کے ساتھ سنا سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ بہت ہی آسان کر کے ہم نے یہ شرح لکھ دی ہے، اب ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یا جو سبق ہے جو دروس البلاغہ کا، اس کو بھی سننا ہے۔ اس کے اندر جو ہم وضاحت کر رہے ہیں، عبارت کی جو وضاحت کر رہے ہیں، وہ پوری تفصیل آپ نے سننی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے اسکرین شاٹ ہوں گے وہ میں اپنے چینل میں بھیج دوں گا، اور ڈسکرپشن میں نے چینل کا لنک دیا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ واٹس ایپ چینل ہے تو واٹس ایپ چینل کو آپ فالو کریں گے تو وہاں پر یہ ساری جو بھی سبق آئے گا دروس البلاغہ کا، تو اس سبق کے ریلیٹڈ جتنی بھی اسکرین شاٹس ہوں گے تو وہ میں وہاں پر بھیج دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ وہ کسی کو سنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ سناتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو سبق ہے دروس البلاغہ، ہر سبق آپ کو یاد ہوگا۔ پھر یہ عالم ہوگا کہ آپ سے کتاب کہیں سے بھی کھول کر اگر کوئی پوچھے گا کہ جی ہاں یہاں سے عبارت پڑھیں، آپ آسانی سے عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ترجمہ کرنے کے لیے کہے گا تو آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، تشریح کرنے کے لیے کوئی کہے گا تشریح بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی سوال کرے گا تو آپ سوال بھی دے سکتے ہیں۔ جب یہ عبارت دروس البلاغہ ہماری 6 ماہی تک مکمل ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ 6 ماہی امتحان کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، وہ امتحان کی تیاری بھی ہم کروائیں گے۔ پھر اس سے مزید یہ جو کتاب ہے آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی، مزید ذہن نشین ہو جائے گی، تو ہمارے طریقے کے مطابق اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہے گی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھنے میں آپ کو دشواری ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور یہ کتابیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔